الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد حمد و سلام ہوں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم محبت جس ہستی مقدس و مقدر کی محنتوں کوششوں و کاشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا رحمتیں ہوں بخششیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدنوں پر جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ عزیز بھائیو، آج کا جو ہمارا خطبہ جمعۃ المبارکہ کا عنوان ہے وہ ہے ایثار، قربانی، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے
جذبہ اثار سے سرشار، جذبہ اثار کے خوگر، اور اپنی ذات کے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دینا۔ چونکہ ان ایام میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جا رہا ہے، تو آج صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ احسان اور قربانی، اس کے حوالہ سے انشاءاللہ چند گزارشات کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بڑی توجہ سے سماعت بھی فرمائیں گے اور انشاءاللہ ہم سب اس پہ عمل بھی ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ملک مختلف قسم کی پریشانیوں سے دوچار ہے۔ ایک تو ہمارا جو ملک کے اندر حکومتی سیٹ اپ ہے، اس وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں۔ ادھر سے مہنگائی بھی کمر توڑ ہے، کارخانے دار، فیکٹریوں والے، دکاندار، تاجر، ہر بندہ پریشانی میں ہے، جو حالات ملک کے بنے ہوئے ہیں۔ اور تیسری چیز کے آفات، خاص طور پہ ان ایام میں جو سیلاب کی صورتحال ہے، لوگ بہت مشکل میں ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیگر ذرائع ابلاغ سے آپ تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، یہ حالات، یہ مناظر پہنچ رہے ہیں کہ لوگوں کے مال مویشی سیلاب میں بہہ گئے، کتنی جانیں ضائع ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے پانیوں کے اوپر تیر رہے ہیں، ماؤں کے سامنے ان کے لخت جگر پانی کی بے درد اور بے رحم چپیڑوں کی سپرد ہو گئے۔ جوان بیٹیاں، جوان بیٹے کہیں چھتوں کے نیچے آ گئے، کہیں سیلاب میں بہہ گئے، اور جو بہترین چھت کے نیچے رات گزارنے والے تھے، آن بار میں بے سایہ ہو گئے۔ سیلاب نے اس قدر تباہی مچا دی ہے، اور وہ لوگ اس قدر پریشان ہیں کہ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کیا کردار ادا کرتے تھے ان حالات میں؟ اور رب ذوالجلال والاکرام نے 28ویں پارے میں سورۃ الحشر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس وصف کو بڑا واضح کر کے بیان کیا ہے کہ صحابہ اکرام کیسے لوگ تھے۔ کسی کے جذبہ احسان اور قربانی کا تذکرہ میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، محلے والے کرتے ہیں، دوست و احباب کرتے ہیں، عائز و اقارب کرتے ہیں، اپنے زیادہ بڑی بات ہو جائے تو اس کے مخالف اس کے بارے میں اچھے کلمات کہتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، ان کی ان خوبیوں کے تذکرے بھی رب کائنات نے قرآن بنا کے اتار دیے۔ کیسا احسان کا جذبہ تھا، کیسے قربانیوں سے سرشار وہ لوگ تھے، اللہ اکبر۔ اور اللہ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر پر، دوسروں کے گھروں کو، دوسرے بھائیوں کو، دوسروں کے بچوں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اگرچہ وہ خود بھوکے بھی رہتے، اپنے گھر میں بھی ضرورت ہوتی، لیکن اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر کے اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کا خیال کرتے تھے۔
اور جس بندے کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ اس پر صادق آتی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کے بخل سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، نفس کی تباہ کاریوں سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، خواہشات کی پیروی سے اپنے آپ کو جس نے محفوظ کر لیا، اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب ہونے والے لوگ۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ صحیح البخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مہمان آیا، فبعث الی نسائہ، آپ نے بھیجا کسی بندے کو، جاؤ میرے گھر سے پتہ کر کے آؤ کسی گھر سے ایک آدمی کا کھانا میسر ہے۔ جانے والا گیا، واپس آیا، امہات المومنین کا پیغام کیا ہے؟ وما معنا الا الماء، ہمارے گھروں میں سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کن گھروں کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی کے گھروں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں۔ امہات المومنین کیسی صابرہ عورتیں تھیں، کیسی عظیم تھی ہماری مائیں، فرمانے لگی ما معنا الا الماء، ہمارے گھر میں سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، من یضیف ضیف رسول اللہ، کون ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ فقال رجل من الانصار، ایک انصار کا آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا انا اضیف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مہمان کی خاطر تواضع، آپ کے مہمان کی خدمت و خاطر میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گھر لے گیا، فانطلق بہ الی امرأتہ، اپنی بیوی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا اکرمی ضیف رسول اللہ، اللہ والی آج دیکھ کیسے نصیب اور مقدر کی بات ہے، اللہ کی قسم کہاں ہمارا گھر، کہاں رسول اللہ کا مہمان، آج اللہ کے نبی کا مہمان ہمارے گھر آ گیا، اللہ کے نبی کے مہمان کی عزت توقیر اور خاطر تواضع کر لو، اللہ رب العزت اس کے عوض میں آپ کو بہت کچھ عطا کرے گا۔ آگے سے گھر والی کیا کرتی ہے؟ ما عندنا الا قوت صبیانی، میرے گھر میں تو صرف ایک دو بچوں کے کھانے کے برابر کھانا ہے۔ یہ کون تھا صحابی رسول جن کا نام تھا ابو طلحہ انصاری؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کان اکثر الانصار مالا، انصار میں سے سب سے زیادہ اگر کسی بندے کے پاس مال تھا تو وہ ابو طلحہ انصاری کے پاس مال تھا، لیکن ابو طلحہ انصاری نے اپنا سارا مال ہی اللہ کے راہ میں لگایا، سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ کہا ہے یہ طعام کی وصف ہی سراجہ کی، کھانا تیار کرو اور جب کھانا تیار ہو جائے لا کے رکھنا اور دیا درست کرنے کے بہانے آپ گھر کا یہ چراغ بجھا دینا، اور وہ جتنا کھانا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے نبی کے مہمان کے آگے رکھ دینا، میں بھی ساتھ بیٹھ جاؤں گا اور ساتھ ساتھ میں بھی ایسے محسوس کرواؤں گا جس طرح میں کھانا کھا رہا ہوں، لیکن اللہ کے نبی کا مہمان کھانا کھا لے، ہم بھوکے رہ کے بھی رات گزار لیں گے۔ ہم بھوکے رہ کے بھی رات گزار لیں گے۔
بیوی نے کھانا تیار کیا، لا کے رکھا، اسی طرح جس طرح شوہر نے ہدایات جاری کی تھی، تلقین کی تھی، سمجھایا تھا، بیوی نے اپنے شوہر کی بات کو سمجھا۔ یہ بات ہے کہ عورت کو چاہیے اپنے مرد کی خاطر توازو ہی نہیں، اپنے مرد کی، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ جس طرح ابو طلحہ انصاری کی بیوی نے اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کی، اللہ کی قسم جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، رب انہیں اس طرح عزت ادا کرتا ہے جس طرح عزت رب کائنات نے ابو طلحہ انصاری کی بیوی کو عطا فرمائی۔ کہا یہ نے آگے سے کہا یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کون سا اظہار کا اور جذبہ قربانی کا جناب سادے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے بال ساڑھے بھوکے لگے پھر لوگوں کو کھانے کو آتے پھریے، یہ بڑا کیڑی گل ہے۔ وہ میرے بھائیوں سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی، اپنے بچوں کو بھوکا سلا لے، 90 سبیانہ کی اپنے بچوں کو بھوکا سلا لے اور آپ بھی بھوکے رات گزاریں گے، لیکن اللہ کے نبی کے مہمان کی مہمان نوازی ہوگی، مہمان نوازی کی، کھانا کھلایا، رات گزاری، جس طرح گزر گئی، بچوں کی بھی گزر گئی، ماں باپ کی بھی گزر گئی۔ ایک رات ہی تھی جو مشکل تھی، ایک رات ہی تو تھی جو جس میں ایک رات کھا کے نہیں بھی سوئے تو کیا ہوا، لیکن اس بھوکے رہنے نے مقام کیا دیا، جب تک قرآن موجود ہے ابو طلحہ انصاری کا تذکرہ موجود ہے، جب تک قرآن کی تلاوت کی جائے گی ابو طلحہ انصاری کی بیوی کے تذکرے ہوتے رہے، جب تک قرآن موجود ہے ابو طلحہ انصاری کے بھوکے بچوں کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ یہ حکمتیں ہوتی ہیں شوہر کی باتوں میں بیوی کے لیے، یہ حکمتیں ہوتی ہیں گھر کے سربراہ کی باتوں میں اس کی اولاد کے لیے۔ اب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گزری، صبح ہوئی، سیدھے مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے گئے۔ ساری کائنات کے سردار، جہانوں کے ویر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ ابو طلحہ انصاری باہر کے گیٹ سے اندر آ رہے ہیں، رسول ہاشمی اسے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کو دیکھ کر ابو طلحہ انصاری کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا بات ہے، آج بڑے مسکرا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو طلحہ آج آپ نے خوش کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو آپ کو راضی کرنے والا اور خوش کرنے والا ہو۔ فرمایا بتلاؤ تو صحیح، رات کیا کیا؟ کہا کچھ بھی نہیں کیا، معمول کے مطابق رات گزری ہے۔ فرمایا نہیں، کوئی ایسا عمل کیا ہے جس عمل نے عرش معلیٰ پہ دستک دی ہے، کوئی ایسا عمل کیا ہے جس عمل نے جبریل کو رب ذوالجلال والاکرام نے جس عمل کی وجہ سے جبریل کو بھیجا ہے۔ ابو طلحہ تیرے مسجد میں آنے سے پہلے نوریوں کا سردار آسمانوں سے قرآن لے کے آ چکا ہے، ملائکہ کا سردار رب کا قرآن لے کے آ چکا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اور اگلی بات سنو ابو طلحہ، میں کیوں نہ ہنسوں، میں کیوں نہ مسکراؤں، اللہ کی قسم میں ہی نہیں مسکرا رہا۔ ضحک اللہ من فلان و فلانۃ، تجھے دیکھ کر اور تیری بیوی کی طرف دیکھ کر عرش والا کے رب بھی مسکرا رہے ہیں۔ ابو طلحہ کیا عمل کیا ہے؟ رب ساتوں آسمانوں پہ مسکرا رہا ہے، عرش پہ رب مسکرا رہا ہے، فرش پہ محمد مصطفیٰ مسکرا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا عمل کر کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل نہیں کیا، صرف آپ کا مہمان تھا، اس کو کھانا ہی کھلایا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ کھانا کھلانے کا جو تیرا انداز تھا، جس طریقہ کار میں تو نے اس مہمان کی مہمان نوازی کی ہے، رب کو اتنی پسند آئی ہے کہ میرے مالک نے قرآن بنا کے نازل کیا۔ اور اگلی بات، آسمانوں پہ رب مسکرا رہا تھا تجھے دیکھ کر، تیری بیوی اور تیرے بچوں کی طرف دیکھ کر۔ سن لو مسند احمد کی حدیث ہے،
میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضحک ربک الی عبد فی الدنیا فلا حساب علیہ یوم القیامہ، جسے دیکھ کر آسمانوں پہ رب ہنس پڑے قیامت کے دن اس بندے کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اسے بغیر حساب کے جنت کے داخلے کرے۔ یہ تھا اظہار کا جذبہ صحابہ کرام کا رضوان اللہ علیہم۔ کیا آج ہمارے اندر یہ جذبہ ہے؟ کوئی مہمان آ جائے، اپنا ہو بیگانہ ہو، کوئی مہمان آ جائے، مسجد کا کوئی مہمان آ جائے، وہ سارے مقتدیوں پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی تسی کھانا بھیج جائے، دوجا آندا مولوی صاحب تسی بھیج جائے، تیسرا کہتا ہے مغل صاحب تسی بھیج جائے، چوتھا دا بار صاحب تسی بھیج چھڑیا جے۔ ہر کوئی دوجے دے پارے ہوندا ہے۔ او میرے بھائیو، اپنے آپ پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دینے کا جذبہ اظہار اور قربانی کا، اللہ کی قسم آج بھی اگر کوئی یہ جذبہ بیدار رکھتا ہے، یہ جذبہ بلند رکھتا ہے، قرآن کی یہ آیت کریمہ اس کے پر صادق آتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہ کے اپنے بھائیوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایسی ایسی عجیب داستانیں ہیں، ہماری سوچ فکر کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ جب آپ نے ہجرت کی، ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان مواخات قائم کی۔ مواخات کیا تھی؟ مواخات یہ ہے کہ ایک انصار لیا، ایک مہاجر لیا، اور مہاجروں کو اور انصاریوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مہاجروں کے ساتھ، مہاجروں کو انصاریوں کے ساتھ، اور انصار نے کیا قربانیاں دی، انصار نے کیا رویہ اختیار کیا۔ مہاجر سارا کو چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے جب مدینہ والے انہوں نے ان کی عزت توقیر کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ان کی توقیر کی تو فرمانے لگے یا رسول اللہ ما رأینا مثل قوم، مہاجر کہتے ہیں ما رأینا مثل قوم نزلنا علیہم احسن مواصاتا فی قلیل ولا ابذل فی کثیر منہم ولقد اشرکونا فی المحیا وکفنونا المعونا وَلَقَدْ خَشِينَا أَن يَكُونُوا ضَعَفُوا بِالْأَجْرِ كُلِّ۔ صحابہ کرام انصار کہتے ہیں، مہاجر کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ کی قسم آج تک ایسے لوگ ہم نے نہیں دیکھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مہاجر، جو ہجرتوں کے ستائے ہوئے، جن کے مال مویشی چھین لیے گئے، جن کے گھر سلب کر لیے گئے، جن کے مالوں کو لوٹ لیا گیا اور جن کے بچوں کو مارا پیٹا گیا، اور کئی تو ایسے بھی تھے ان کی بیویاں چھین لی گئی، ان کے بچوں کو چھین لیا گیا۔ ان ہجرتوں کے ستائے ہوئے جب صحابہ کرام کے پاس پہنچے، اللہ کی قسم طرح طرح کے زخموں سے چور چور تھے، لیکن انصار کی قسم پہ قربان جاؤں، اور انصار صحابہ کرام نے ان کے زخموں پہ ایسی ایسی مرہم پٹیاں کی، ایسے درد کے اوپر انہوں نے درد کی ٹیسیں جو رہی تھی زخموں سے، ان کے اوپر ایسی ایسی مرہم پٹیاں لگائیں کہ جن کو مرہم پٹیاں لگی ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم آج تک ہم نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جیسے انصار کے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے مالوں کی اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے، انہوں نے اپنے گھر ہمارے لیے حاضر کر دیے، انہوں نے اپنے باغات ہمارے لیے حاضر کر دیے، حتیٰ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان آپ نے مواخات قائم کروائی۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ انصاری ہیں، عبد الرحمن بن عوف مہاجر ہیں، ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اب سعد بن ربیع کا انداز دیکھیں کیسا ہے۔ سعد کہتے ہیں اللہ کے رسول
لی امرأتان، میری دو بیویاں ہیں، اطلق احداہما، عبد الرحمن میری دونوں بیویوں کی طرف پہلے دیکھ لے. عبد الرحمن پہلے میری دونوں بیویوں کی طرف دیکھ لے، جو بیوی اسے پسند آئے میں اس کو طلاق دیتا ہوں. وہ عدت پوری کرتی ہے، عدت گزرنے کے بعد عبد الرحمن اسے نکاح کر کے اپنا گھر بسا دے. لی بستانات، میرے دو کارخانے ہیں، میری دو فیکٹریاں ہیں، آج کے دور میں دیکھ لو میری دو دکانیں ہیں. عبد الرحمن میرے دو باغ ہیں، لی بستانات میرے پاس دو باغ ہیں. ایک باغ اپنے بھائی عبد الرحمن میں روف کے نام علم کرتا ہوں. ذرا سوچیں، کیا آج ہم یہ سوچ بھی سکتے ہیں کتنے مہر علی، کتنے تیری سرا، گستاخ اکھیاں کتنے جا لڑیاں، کہاں صحابہ اکرام کی ہستیاں اور کہاں ہم جو اپنے بھائیوں، اپنے سگے بھائیوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنے والے، اپنی بہنوں کے حقوق پہ شب خون مارنے والے، اپنے باپ کی بھوک کو نہ مٹانے والے، بوڑھے باپ کو تنگ کرنے والے، پریشان کرنے والے، دکھ دینے والے. اور یقین مانے ہمارے حالات تو یہ ہیں. یہ تقریباً آج سے 3 دن پہلے میں فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھا کے مصلی پہ بیٹھے درس دیا. درس دینے کے بعد میں نے تقریباً 10 آدمی وہاں دیکھے. 10 آدمی وہاں مسجد میں بیٹھ آئے، نماز ادا کی، درس سنا. اور عمومی طور پہ درس بھی اس دن میرا کچھ اس طرح فکر آخرت کے حوالے سے تھا. ان میں سے 2 آدمی رو رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں. اس کے بعد جب سارے نمازی چلے گئے وہ میرے آس پاس آ کے بیٹھ گئے. مجھے کہنے لگے قاری صاحب آپ کا درس سنا ہے، درس سن کے جو ہمیں سمجھ آئی ہے الحمدللہ وہ تو بڑی سمجھ آئی ہے، لیکن ایک بات آج ہمارے ساتھ آپ تھوڑا سا معاملت کریں. میں نے کہا بتائیں. کہنے لگے آپ کی اس مسجد کا ایک نمازی ہے، میرا 5 کروڑ روپیہ اس کے پاس ہے. ایک کہتا ہے میرا 1.5 کروڑ ہے، ایک کہتا ہے میرا 3 کروڑ ہے، ایک کہتا ہے میرا 7 کروڑ ہے. اسی طرح تقریباً انہوں نے 30 کروڑ روپیہ مجھے دلوایا. کہنے لگے 30 کروڑ روپیہ ہمارے سے کاروبار کر رہا تھا، 15 سال سے کاروبار کرتا رہا، اب وہ سارا کچھ اکٹھا کر کے سعودی عرب آ گیا ہے. یہ کون ہے؟ مسلمان. اب جن کو دکھ دے رہا ہے، جو رو رہے ہیں، جن کے بچے بلک رہے ہیں، اس ایک بندے کی وجہ سے کتنے گھر اجڑ گئے، کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنے چولہے بجھ گئے، کتنے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں. کیا ہمارے پاس وہ صحابہ کے ایمان والی کو رمق بھی ہے؟ اگر وہ رمق بھی ہو تو کیا جن کے ساتھ مل کے اتنے سال کاروبار کیا، جو آپ کو کما کما کے دیتے تھے، آج ان کی چمڑی ادھیڑ رہے ہو؟ کیا یہ کون سا اسلام ہے؟ کوئی جذبہ سار اور قربانی نظر آتا ہے؟ سگے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. لائے کوئی پوری دنیا سے ایسی مثال پیش کرے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تاریخ کے سینے پہ مثالیں رقم کی ہیں. آسمان کی نیرگو چھت گواہ ہے، زمین کا بچھا ہوا سینہ اس پہ شاہد ہے. آج تک چشمے فلک میں ایسے لوگ نہیں دیکھے جیسے وہ پاک باپ، جیسے وہ نفوس قدسیہ، اور جیسے وہ زمین پر اللہ کے ولی میں تھے. کہتے ہیں میری 2 بیویاں ہیں، کوئی طلاق دیتا ہوں، آپ نکاح کر کے واپس آ لو. میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ میں آپ کے نام ادا کرتا ہوں. دکھائیں مجھے کچھ سگے 2 بھائی ایک ماں کی تہروں سے سیراب ہونے والے بھی ایسا کچھ کردار پیش کر سکے ہیں. یہ ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کا دفاع ہم اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، جن کا دفاع کرنا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، جن کی عزت و آبرو اور توقیر کے لیے ہم اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے انشاءاللہ حاضر ہو جاتے ہیں. یہ ہے صحابہ اکرام جن کے تذکرے منبر و محراب سے ہوتے ہیں. یہ ہے صحابہ اکرام جن کی مدد
رب نے بھی کی۔ یہ تھا ان کا جذبہ۔ اب آگے سے عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، یہ نہیں کہا مال مفت دلے بے رحم، چورادہ مال ڈانگا دے گاز، اس قدر خوددار لوگ کہنے لگے بارک اللہ فی اہل کا و مال کا، ایسا اللہ تیرے مال میں بھی برکت عطا فرمائے، اللہ تیرے اہل میں بھی برکت عطا فرمائے، میرے لیے دعا کرو اور تلونی رسوک، مجھے بازار کا منڈی کا راستہ دکھاؤ۔ ساتھ جس رب نے آپ کو دیا ہے وہ رب عبد الرحمن کو دینے میں بھی قادر ہے۔ جس رب نے ساتھ میں نبی کو باغات دیے ہیں وہ عبد الرحمن کو نہیں دے سکتا؟ اللہ اکبر۔ لیکن کیا ہے؟ جذبہ اظہار اور قربانی ہے۔ یہ نہیں کہا مفت کا مل رہا ہے، مفت کی بیوی، مفت کا بال مل رہا ہے، کیا بات ہے، کوئی بات نہیں، کمائے کی دنیا کھائیں گے ہم، پھر کیا ہوا؟ آج یہی سوچ ہے، آج یہی سوچ ہے، جو آگے لگا ہوا ہے وہ کمائے ہم نہ پھر پڑیں۔ یہاں پہ کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے آپ کو دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں لینا۔ جس رب نے آپ کو دیا ہے وہ رب عبد الرحمن کو بھی دینے پہ قادر ہے۔ کاروبار شروع کیا، نیت صحیح ہو، صاف ہو، ستھری ہو، رب کی طرف سے برکتیں کیسے آتی ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف نے کھیر کا کاروبار منڈی میں شروع کیا، آج اور کل اور پرسوں اور دن بدلتے جا رہے ہیں، حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک دن شادی بھی کر لی، رنگ کپڑوں کو لگا ہوا تھا، محبوب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میہم یا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہا تزوجت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے شادی کی ہے۔ آپ نے فرمایا اولم ولو بشادر، ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری کی ذبح کر کے ہی کرو، ولیمہ کرو۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ولیمہ کیا، رسول کائنات کو بلایا، آپ نے ولیمے میں شریک ہوئے، کھانا کھانے کے بعد محبوب نے میرے لیے دعا کی، اللہ کی قسم اس دعا کے بعد لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا او فضة، ایک پتھر بھی اٹھاتا ہوں، پتھر کو بھی رب میرے لیے سونا بنا دیتا۔ پتھر اٹھاتا اللہ، پتھر کو بھی محبوب کی دعا کی وجہ سے سونا بنا دیتا، چاندی بنا دیتا۔ اور یہی عبد الرحمن بن عوف پھر اللہ کریم نے ایک وقت میں 4 بیویاں عطا کی۔ ایک وقت میں کتنی بیویاں؟ 4 بیویاں ایک وقت میں۔ مال اتنا دیا رب نے، اتنا دیا، اتنا دیا۔ اما عائشہ مسجد اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک ایک تھرتھراہٹ سی محسوس ہوئی، فرمایا وما هذه الرجا، یہ تھرتھراہٹ کس چیز کی ہے؟ کہا عبد الرحمن بن عوف کا ایک قافلہ شام سے غلہ لے کے مدینہ میں داخل ہوا ہے، یہ اس مدینہ کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے تھرتھراہٹ محسوس ہو رہی ہے، اس قافلے کے مدینہ میں داخل ہونے کی وجہ سے یہ تھرتھراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ ہماری فرماتی ہے سقاہ اللہ من سلسبیل الجنہ، اللہ عبد الرحمن کو جنت کے سلسبیل چشمے کا پانی پلائے۔ میں نے اللہ کے محبوب کی زبان نبوت سے سنا تھا یدخل الجنہ حبلا، ایک وقت آئے گا میرا عبد الرحمن جنت میں اچھلتا کودتا داخل ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف کو کسی بندے نے جا کے بتلایا ماں عائشہ نے آپ کے بارے میں یہ کلمات کہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن جنت میں اچھلتا کودتا داخل ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف سیدھے ماں عائشہ کے پاس آئے، آ کر کہا یا اماں اسمعت ھذا من رسول اللہ، اے ام المؤمنین کیا آپ نے میرے متعلق اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہے سمعت اذنایا ووعاہ قلبی، میرے کانوں نے سنا ہے، میرے دل نے محفوظ کیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں یا اماں، اے ام المؤمنین آپ گواہ ہو جاؤ، میں نے 700 اونٹ غلے سمیت، ایک مجلس کی بات ہے، 700 اونٹ غلے سمیت اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ کتنا مال اللہ نے دیا، ایک اونٹ کم از کم کتنا غلہ اٹھاتا ہے؟ 1 ٹن 25 من، 700 ٹن غلہ، 700 اونٹ، ذرا کیلکولیشن کریں۔ اور جب عبد الرحمن بن عوف فوت ہوئے
کے لیے، بیواؤں کے لیے، لاچاروں کے لیے. اور جس دن فوت ہوئے امام ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں لکھا ہے سونا اتنا تھا کہ لوگوں کا ہتھوڑوں سے توڑ توڑ کے توڑنے والوں کے ہاتھوں کو آبلے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے. اتنا سونا عبد الرحمن میں کے گھر میں تھا، اتنا مال دیا اللہ نے. یہ ساری رونقیں، یہ ساری رحمتیں یہ کب آتی ہیں؟ جب جذبہ سعد اور قربانی ہوتا ہے. سعد بن ربیع سے کہا جس رب نے سعد آپ کو دیا ہے وہ عبد الرحمن بن عوف کو بھی دے سکتا ہے. میرے بھائیوں، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، مجبوروں مقبولوں لاچاروں کے لیے، سلام زدگان کے لیے، دیگر جو لوگ مجبور ہیں ان لوگوں کی طرف اپنی آنکھیں کھولے، توجہ کرے. جو آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، جو بھی آدمی آپ اپنی زندگی میں پریشان دیکھتے ہیں، آپ کوشش کریں میں نے اس کو مضبوط کرنا ہے، اس کو اٹھانا ہے. یہ گرا ہوا ہے، گرے ہوئے کو تھامنا، گرے ہوئے کو اٹھانا، گرے ہوئے کو سہارے دینا، گرے ہوئے کو اپنے بنا لینا. جو لوگ اس طرح کرتے ہیں رب کائنات کبھی انہیں کرنے نہیں دیتے. یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جن کے ہم تذکرے کریں. سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا پچھلے خطبہ میں. جب شہادت ہوئی، شہادت سے تھوڑی دیر پہلے اپنے بیٹے سے کہا اماں عائشہ کے پاس جاؤ، جا کے کہو میرا ارادہ یہ ہے میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں. اور حجر عائشہ میں ایک قبر کی جگہ ہے. اماں عائشہ کے پاس عبداللہ ابن عمر گئے، جا کے کہا اے ام المومنین میرے والد کی یہ دل کی طرف اور تمنا ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ اماں نے فرماتی ہے کنت اریدہ، میرا ارادہ یہ تھا میری قبر وہاں بنتی. وَلَأُوسِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي، آج میں اپنی ذات کے اوپر عمر بن خطاب کو ترجیح دے رہی. اسے کیا کہتے ہیں؟ جذبہ احسان. یہ ہے قربانی، قربانی کا جذبہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، 700 درہم ایک تھیلی کے اندر بند کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بھیجے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. فرمایا جاؤ ابو عبیدہ کے پاس لے جاؤ اور انہیں بولنا کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجے ہیں آپ کے گھر کے خرچے اخراجات کے لیے. غلام سے کہا تھوڑا سا آپ نے وہاں ٹھہرنا بھی ہے اور دیکھنا ہے کہ ابو عبیدہ ایک درہموں کو کیا کرتے ہیں. غلام کہتا ہے کچھ دیر میں وہاں ٹھہرا. ٹھہرنے کے بعد مولانا قادری حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ وہ غلام کہتا ہے سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا وہ مال ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھولا، درمیان سے نکالا، اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا. اور تقسیم کرنے کے بعد مختلف غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور ناداروں مجبور لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر. تقسیم کرنے کے بعد یہ غلام چلا گیا، جا کے پوچھا حضرت عمر فرماتے ہیں بتلاؤ ابو عبیدہ نے وہ کیا کیے درہم؟ کہا امیر المومنین کیا بتلاؤں؟ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے گھر میں ایک درہم بھی نہیں رکھا. ایک درہم کیا ہوتا ہے؟ پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھیجے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر غلام گیا. وہ غلام کہتا ہے میں نے جا کے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے. یہ معاذ کون ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم من امتی الحلال والحرام، میری امت کا سب سے حلال اور حرام کو جاننے والا بڑا عالم وہ معاذ بن جبل ہے. یأتی یوم القیامہ بین یدی رتبۃ العلماء، قیامت کے دن معاذ بن جبل علماء کا سردار بن کے آئے گا. اور عمر ٹوٹل کتنی کی حضرت معاذ کی 32 سال میں ٹوٹل 32 برس کی کم عمری. قیامت کے دن علماء کا سردار بن کے آئے گا. تقویٰ، ورع، للہیت، اللہ کا ڈر، جذبہ احسان، قربانی کا عمل یہ ہے کہ امیر المومنین نے وہ درہم بھیجے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے کہا جب آپ وہاں جاؤ تو دیکھنا ہے کیا کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا وہ غلام کہتا ہے میں نے وہاں ٹھہرا. ٹھہرنے کے بعد میں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ سارے کے سارے جتنے درہم تھے وہ سارے غریبوں اور مسکینوں کے گھروں میں بھیج دیے.
یہ تھے لوگ جذبہ سار قربانی سے ایسے ہی ان کے تذکرے قرآن و حدیث میں نہیں ہے، ایسے ہی ان کے تذکرے ممبر و محراب میں نہیں ہو رہے، ایسے ہی ان کے تذکرے عرش معلیٰ پہ نہیں ہوتے تھے۔ ان کے اندر کچھ قوالیاں تھیں، کچھ خوبیاں تھیں، کچھ اوصاف حمیدہ تھے، جن اوصاف کی وجہ سے رب کائنات نے انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنایا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جذبہ سار قربانی کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی اس وقت بیکار ہو چکے ہیں، جو رات مالدار تھے، صبح ہوئی تو اپنے مالوں سے ہاتھ دھو گئے، رات کو بڑے سکھ کو سوئے، صبح ہوئی تو دکھوں سے زندگی اٹی ہوئی ہے، بیٹے بہ گئے پانی میں، بیٹیاں ڈوب گئی پانی میں، مال مویشی ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، زمینیں فصلیں تباہ ہو گئی، آسمان کی نیل کو چھت کے سامنے کے نیچے بے آسرا و بے سہارا کھڑے ہیں۔ کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی معاونت کریں؟ کیا ان کے دکھ میں شریک ہوں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم ان کے زخموں کے اوپر کم از کم جتنی اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، ہم اپنے ان بھائیوں کے زخموں پہ مرہم پٹیاں لگائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں ایسی آفات سے محفوظ رکھا۔ اگر ہم ان کی جگہ پہ ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ جو آفت زدہ لوگ ہیں، مختلف آفات کے اندر مبتلا ہیں، کبھی ہم اپنے دماغ میں یہ بھی چیز لایا کریں کہ اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو پھر کیا میرا حال ہوتا؟ جب ہم یہ سوچیں گے تو پھر یہ نہیں سوچیں گے یار میں کتنا دے رہا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے رب کائنات مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح جذبہ سار اور قربانی، اللہ ہمیں اس کی بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے بھائی مجبور، پریشان حال، مقہور جتنے ایسے پریشان حال لوگ ہیں، اللہ ہمیں بھرپور ان لوگوں کی معاملت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔